أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم صدق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد امت مسلمہ کو ان کا مقام اور جس ذمہ داری کے سبب انہیں وہ مقام دیا ہے وہ بتانے کے لیے فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے تمہاری۔ امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق۔ سبات پڑھی پھر آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں آیات قرآن کے ذریعے سے یہ بیان کیا جائے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل میں اللہ کے نبی نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان پر اگر غور کیا جائے اور غور کرنے والے کو پتہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے تو اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اہل بیت اطہار کی اور بالخصوص امیر المؤمنین کے فضائل کے جو فرامین ہیں رسول اللہ کے فرامین جو جس میں اللہ کے نبی نے مولا کائنات کے فضائل بیان فرمائے ہیں ان کا تعلق بڑا گہرا ہے اللہ کی کتاب کی آیات سے۔ محمد علی محمد بلندر صلوات۔ میں گزشتہ 2 دنوں میں نسبتاً تفصیل میں چلا گیا قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن نے ہمیں کس کس کام کی دعوت دی ہے اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے اسے بتانے میں۔ اور یہ درد بھی ایسا ہی ہے اس لیے کہ جب انسان پڑھتا ہے حدیث ثقلین کو اور پھر اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو یوں لگتا ہے اور بڑا واضح نظر آتا ہے کہ جتنا قرآن مجید کو موجود ہونا چاہیے تھا اور جتنا قرآن کریم کی آیات سے ہمیں آشنا اور مانوس ہونا چاہیے تھا ابھی ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فرش عزا جہاں فضائل اور مصائب اہل بیت اطہار بیان کیے جاتے ہیں بہترین بات ہے اور ان کی رضایت کا سبب ہے کہ وہ قرآن کے جو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے کیونکہ وہ ان سے جدا نہیں، ان کی مجالس سے بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، جب قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے تو پھر جہاں ذکر اہل بیت ہونا چاہیے وہیں ذکر قرآن بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مانوس فرمائے۔ تو میں نے بات عرض کی اس کی طرف آتا ہوں، صرف 1-2 آیات آپ کو سنانی ہے تاکہ میری جو گزشتہ بات تھی وہ مکمل ہو جائے۔ صرف کوشش کروں گا اشارہ کر کے گزروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آنے والے زمانوں کے لیے جو کچھ اشارے کیے ہیں جو ابھی تک کے انسانی علوم کی ترقی سے ہم پر واضح ہیں۔
ان میں سے 2 آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک آیت کائنات کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہے اور ایک آیت اس کائنات کے اختتام کے بارے میں بتاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو میں نے خلق کی ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا، اور ایک اور آیت ہے جو بتاتی ہے کہ اس کائنات کا جو اختتام ہونا ہے، جو اینڈ ہونا ہے اس کائنات کا، وہ کس طرح ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں جو نظریہ اب زیادہ تقویت پکڑ چکا ہے اور جس کے بارے میں سائنٹیفک ثبوت زیادہ فراہم ہو رہے ہیں کہ کائنات کا اس طرح آغاز ہوا تھا، وہ ہے، اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، ایک بڑا دھماکہ۔ اور وہ تھیوری یہ ہے کہ یہ جو اتنی وسیع کائنات ہمیں نظر آتی ہے، یہ اس کا آغاز ایک بالکل معمولی سے نقطے سے ہوا ہے، ایک ڈاٹ سے ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ انفلیشن کہا جاتا ہے جس کو، جیسے غبارے میں آپ ہوا بھریں تو غبارہ پھیلتا ہے، غبارے کی طرح یہ کائنات ہماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آسمانوں میں غور کرنے والوں نے یہ دیکھا ہے، ایسٹرونومرز نے یہ دیکھا ہے، اور وہ کوئی دیندار بھی نہیں تھے ایسا کرنے والے۔ ایک مشہور آدمی وہ تو بالکل ایتھیسٹ تھے، تو انہوں نے یہ تھیوری پیش کی۔ آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، یہ کب نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت سوائے اللہ کے رسول کے اور ان کے علم کے حقیقی وارثوں کے شاید لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو آیت میں بتایا گیا ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ لیکن کیونکہ خدا نے خود فرمایا ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں، بلندیوں میں اور ان کے اپنے وجود کے اندر، اس کی ایک مثال ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرمایا اولم یر الذین کفروا، اور کیا وہ لوگ جو کفر اپنا چکے ہیں، یعنی جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، خدا کے دین کا انکار کرتے ہیں، خدا کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، کافر کا معنی یہ ہوتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس کا ترجمہ آپ جا کے دیکھیے گا، یاد رکھیں سورہ انبیاء آیت نمبر 30، فرمایا کہ اور کیا ہماری باتوں کا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ یہ آسمان، سماوات آسمان کی جمع ہے جسے قرآن 7 آسمان کہتے ہیں، یہ آسمان اور زمین ایک نقطے کی شکل میں تھے، ہم نے پھاڑ کر انہیں الگ الگ کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس وقت کون سا علم تھا؟ یہ جو بگ بینگ جس کا میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گزشتہ صدی میں پہلی مرتبہ پیش کی گئی سائنسدانوں کی طرف سے کائنات کے آغاز کے بارے میں۔ اس صدی سے پہلے اس تھیوری کا وجود ہی نہیں، وجود تھا لیکن ہماری جہالتوں کی وجہ سے ظاہر ہمیں معلوم نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں کانتا رتقا، رتق کہتے ہیں وہ چیز جو آپس میں بالکل جڑی ہوئی اور چپکی ہوئی ہو، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اور دوسری بات سنیں، وہ بھی سائنس آج یہی کہتی ہے، اور کیا کیا ہم نے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج کی آپ کو سائنس کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں جو پہلا لیونگ سیل تھا وہ پانی میں پیدا ہوا تھا، پہلا زندہ سیل، جاندار سیل، خلیہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ پانی میں پیدا ہوا تھا۔ لہذا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی انسان جانے کی سوچتا ہے سب سے بڑا ان کی کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ وہاں پانی ہے یا پانی نہیں ہے۔ چاند پر پانی کی تلاش، مریخ پر پانی کی تلاش، کیونکہ پانی ہوگا تو زندگی ہوگی۔
تو قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ ہے کائنات کا آغاز۔ اب ذرا کائنات کے اختتام کی طرف توجہ فرمائیں۔ اسی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104، آغاز کی آیت کون سی تھی؟ 30۔ اختتام کی آیت کون سی ہے؟ 104۔ پہلے آپ کو آج کے سائنسدانوں کا بتا دوں، جس طرح کہتے ہیں دا بگ بینگ، اسی طرح ایک اور چیز ہے، آپ جا کر جناب گوگل سے پوچھ سکتے ہیں، دا بگ کرنچ، CRUNCH، کرنچ، ٹھیک ہے؟ کرنچ کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ تو سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اسی دھماکے کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی تھی، اسی کی طاقت سے یہ مسلسل پھیل رہی۔ پتہ نہیں 13 ارب سال گزر چکے ہیں مثلا آج تک کی کیلکولیشنز کے مطابق۔ اصلاح کرتے رہتے ہیں سائنسدان جب ان کی ریسرچ کوئی نئی چیز بتاتی ہے، اتنی عمر ہے اس کائنات کی، اتنی عمر ہے اس کائنات کی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ان کے مشاہدات یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کائنات جو پھیل رہی ہے، پھیلنے کا عمل رک جائے گا، اور جس دن یہ پھیلنے کا عمل رکے گا اس کائنات کا، اس دن یہ انتہائی تیزی کے ساتھ دوبارہ پلٹے گی واپس، اور اسی نقطے پر پہنچ جائے گی جس نقطے سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ سائنسدانوں کو کہنا ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے دا بگ کرنچ۔ جیسے دا بگ بینگ تھا، اسی طرح ایک بہت بڑا کرنچ ہوگا، ہر چیز پس کے رہ جائے گی، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ توجہ فرما رہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 پر، البتہ یہ آیت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ریسرچ کے بعد یہ کرنے والے ہم لوگ نہیں، اور انہیں شرم آتی ہے ظاہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ آپ نے دیکھا، میں پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹرز کس طرح لکھتے تھے، ایک اس پہ چمڑے پر یا مثلا کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر اس کے بعد اس کو فولڈ کر دیتے تھے، فولڈ کرنے والی ایک چیز ہوتی، اس کی مثال دی ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تم خط لکھ کے لپیٹ دیتے ہو۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو طے کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جیسے تم خطوط لکھ کے ان کو لپیٹا کرتے۔ الفاظ پہ غور کیجیے، کیسے لپیٹیں گے؟ مزید وضاحت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے سب سے پہلے خلقت کا آغاز کیا تھا اسی نقطے پر واپس پلٹا دیں گے۔ اینن وہی الفاظ ہیں کہ جو آج کے علوم ہمیں بتا رہے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے آغاز کیا تھا پہلی خلقت کا، نعید، ہم واپس اسی جگہ پہ پلٹا دیں گے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ فرمایا وعدن علینا حقا، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم پر حق ہے کہ ہم انا کنا فاعلین، یقیناً ہم اس کو کر کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وعدن علینا حقا انا کنا فاعلین، ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے ہماری آرزوؤں اور خواہشات سے بھری ہوئی، اگر ہم بگ کرنچ کے موقع پر زندہ ہوئے جسے قرآن قیامت کا آغاز کہتا ہے، تو پھر دیکھیں گے لوگ ہوں گے، قرآن نے بتایا اس وقت کو بھی دیکھیں گے جب قیامت اللہ تبارک و تعالی برپا فرمائے گا۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف توجہ کریں۔ قرآن، کربلا اور ہم، علماء کرام کربلا کو اس طرح نہیں دیکھتے، جب کربلا پر غور کرتے ہیں
وہ کربلا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس طرح ایک عام آدمی، کم سمجھنے والا آدمی دیکھتا ہے۔ وہ عام آدمی سمجھتا ہے کربلا ایک واقعہ تھا دردناک جو پیش آیا، ایک قربانی تھی جو دی گئی، لیکن کربلا کو قریب سے جا کر دیکھنے والا کہتا ہے کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ قرآن کو دیکھنے کے بعد خاص طور پر کیا لگتا ہے کہ یہ جو کربلا ہے یہ زندگی گزارنے کا آئین بتانے کی چیز ہے، نہ کہ ایک واقعہ جس کے پیش آنے والے حادثات کو، تلخ حادثات کو سن لیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں وہ واقعات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اس نگاہ سے کربلا کو نہ دیکھا جائے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ کربلا آئین زندگی کا نام ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور قرآن نے بتایا، خبردار کیا کہ خبردار ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو بغیر مقصد کے بنا دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، سورۃ الدخان۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو یعنی اس کائنات کو کھیل کود میں پیدا نہیں کیا کہ ایسے ہی بس ہمارا جی چاہ اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے انہیں خلق نہیں کیا مگر مبنی بر حق، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ کیوں علم نہیں رکھتے؟ ان کی زندگیاں بتا رہی ہیں، جیسے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو مقاصد بنا لیے ہیں وہ اس مقصد سے تعلق ہی نہیں رکھتے جس مقصد کے لیے ہم نے کائنات خلق کی تھی۔ لیکن جو کربلا کو دیکھتا ہے اور دنیا میں گھر کو ایک دفعہ ٹھٹک کر رک جاتا ہے کہ حسین کربلا میں کیا کر رہے ہیں، کیوں دنیا کو ٹھوکر لگا رہے ہیں، بس دنیا سب کچھ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ حسین جیسا عقل رکھنے والا، حسین جیسا مقام رکھنے والا نہ صرف اپنی جان کو بلکہ اپنے عزیزوں کی جانوں کو، اپنی اولاد کی جانوں کو جس پر قربان کر رہا ہے، گویا ساری کی ساری دنیا کو ٹھوکر لگا رہا ہے۔ پس یہ دنیا مقصد نہیں ہو سکتی خلقت کا، کوئی اور مقصد۔ ٹھٹک جاتا ہے انسان۔ فرش اعضاء بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں امام حسین کی طاقت دیکھیے کہ خدا نے ان کو عطا فرمائی۔ اور مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، 40 پر ایک دفعہ نجف سے کربلا چل کے جا رہے تھے تو ایک بورڈ پر بڑا یہ خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، کسی دل والے نے اور عشق حسین میں مست انسان نے وہ جملہ لکھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین نے اپنا دل اللہ کو اس طرح پیش کیا، اس ادا سے پیش کیا کہ قیامت تک کروڑوں دل خدا نے حسین کو پیش کر دیا۔ کروڑوں دل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف شیعہ، نہ صرف مسلمان، بلکہ غیر مذاہب کے لوگ بھی نام حسین جب آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے لیڈرز کی اقوال ملیں گے امام حسین کے بارے میں کہ ہم نے زندگی گزارنے کا، ہم نے استقامت دکھانے کا اپنی جد و جہد میں ڈھنگ جو سیکھا ہے اور امید جو لی ہے وہ امام حسین کی کربلا سے لی۔ عرض کروں گا جب غیر سمجھدار غیر اگر امام حسین سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں تو حیف ہے کہ ہم امام کے پیغام سے زندگیاں نہ سنوار سکیں۔ تو یہ جو کربلا ضابطۂ حیات ہے، کربلا کے بارے میں کہا گیا، اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ ضابطۂ حیات۔ قرآن بڑی شدت سے بار بار تکرار کرتا ہے کہ میں نے تم انسانوں کو بے مقصد خلق نہیں کیا، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اختیار دے کر، یہ میدان دے کر، کسی کو تھوڑا دے کر، کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو دے کر، کسی سے واپس لے کر کرنا تمہاری آزمائش چاہتا ہوں۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ لگے
کہ میری آزمائش تو بڑی سخت لی ہے اللہ نے، تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے، خود بخود آرام مل جائے گا اس کو۔ وہ میرے حسین کی آزمائش نہیں کہ اگر دنیا میں دنیا کا مل جانا اصل کامیابی ہوتی تو پھر باور کیجئے اللہ کو جو سب سے پیارے تھے ان کے پاس دنیا بھی سب سے زیادہ ہوتی، لیکن ان کی زندگیوں میں ہمیں دکھائی کیا دیتا۔ توجہ فرمائیں، میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے فضائل میں چند احادیث بیان کی تھی کتب اہل سنت سے۔ ان میں سے ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم جس کتاب کو کہا جاتا ہے، اس کی حدیث ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی، مومن آپ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ آپ توجہ فرمائیے، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ اسی آیت کے شکم سے اللہ کے نبی کے اس فرمان نے جنم لیا ہے۔ محمد لندر صلوات۔ 28ویں قرآن کریم کے جز کی پہلی سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت، اس سے گزشتہ آیات میں جو اس کا پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ منافق رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، خیانتیں کرتے تھے، ظاہر میں مسلمان بھی بنے ہوئے تھے اور کفار اور یہودیوں کے ساتھ اپنی پرانی دوستیاں بھی چھپ چھپ کے نبھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی محفلوں کی خبریں، راز کی باتیں جو پتہ چلتی تھی وہ بھی ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور کفار مکہ کو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر اکسایا کرتے تھے کہ کب آ کر ان مسلمانوں کا کام تمام کرو گے، یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے نقاب اتارنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو منافق تھے ان کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، 28ویں جز کی پہلی سورہ ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ اے رسول، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے رسول آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی، نہیں ملے گی یعنی اللہ کہہ رہا ہے ایسی قوم ہو نہیں سکتی، اگر کچھ ایسا کر رہے ہیں تو وہ پھر مومن نہیں ہے، وہ کچھ اور، ان کے چہرے سے نقاب اتاری جا رہی۔ لا تجد قوما، آپ کو اے رسول ایسی قوم نہیں ملے گی، یعنی ایسی قوم وجود نہیں رکھ سکتی۔ کون سی قوم؟ جس کی صفت یہ ہو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، یہ بھی ہو ان کے اندر، حقیقت میں ہو، اوپر اوپر سے نہ ہو۔ اوپر والے ہوں گے تو وہ کام کریں گے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو؟ یوادون من حاد اللہ، جو اللہ سے لڑ رہے ہیں، خدا سے جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مودت رکھتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ اور قیامت کا ایمان اتر چکا ہے، پھر اے رسول آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ خدا کے کسی دشمن سے بھی محبت دلوں میں رکھتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے علی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی آپ کے ذہن شاید نہیں پہنچے۔ اگر آپ اسلام کی ابتدائی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جس ہستی نے سب سے زیادہ کفار کو قتل کر کے دشمنیاں کمائی ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بلا منازع، بلا شریک، جتنی دشمنیاں کفار و مشرکین کو قتل کر کے امیر المؤمنین نے کمائی تھی، کسی اور رسول اللہ کے ساتھی نے اتنی دشمنیاں اور اتنا بغض کفار کے دلوں میں نہیں کمایا تھا۔
بڑی باریک بات ہے، اور سمجھنے والے کے لیے، خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ اہل سنت ہے، توجہ فرمائیں، اگر اس آیہ مبارکہ کی روح کو سمجھ جائے تو پھر جس کا تاریخ بتاتی ہے کہ علی سے اس نے بغض رکھا، اس کو وہ سب کچھ مان لے گا، مومن نہیں مانے گا۔ تاریخ نے بتایا ہوا، لیکن تعویلیں کی جاتی۔ واضح دعوت دے رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، اس آیت پہ غور کریں۔ کیا فرما رہا خدا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان جس کے دل میں اتر چکا ہے، سما چکا ہے، پھر اس کے سارے رشتے دوبارہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو محبت ہوتی ہے تو دین کی وجہ سے، اور دشمنی ہوتی ہے تو دین کی وجہ سے۔ اور کیونکہ اس دین کی وجہ سے علی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، تو جس کے دل میں اے رسول ایمان اتر جائے گا وہ کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا، خواہ علی نے اس کے باپ کو مارا ہو۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ لیکن وہ لوگ کہ جو بعد میں اسلام کی طاقت پکڑنے کے بعد جو اسلام میں داخل ہوں گے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کہ چارہ نہیں رہ گیا اسلام قبول کرنے کے علاوہ، وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوں گے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوگا، تو ان کو اپنے رشتہ داروں کے قتل بھی یاد رہیں گے جو علی نے کیے۔ لہذا جب ان کو موقع ملے گا تو وہ علی اور اولاد علی کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آیت پہ دوبارہ غور کیجیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، وہ اس سے محبت کرے کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اللہ نے اتمام حجت فرما دیا کہ وہ محبت کرتے ہوں خدا کے دشمنوں سے، خدا کے ساتھ جنگ کرنے والوں سے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار اور برادری ہوں۔ جس کے دل میں ایمان اتر گیا، اس کا باپ بھی اگر سامنے سے آیا ہے، اس سے محبت نہیں کرے گا، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے گا۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اور اس کی مثالیں ملتی ہیں رسول اللہ کے خالص اصحاب میں۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کا اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوا، اس لشکر میں، رسول اللہ کے لشکر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اور کفار کے لشکر میں اس کا سگا باپ تھا۔ جب ایک والی لڑائی شروع ہوئی تو جب بھی کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا تھا، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، ان کی وجہ سے پھیلا جن کی آنکھیں اور کان رسول اللہ کے زبان کی طرف لگے رہتے تھے کہ کیا کلمہ نکلے رسول اللہ کے منہ سے اور ہم اطاعت کر دیں۔ تو یہ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں ہے، اور اس کا باپ، سگا باپ، کفار کے ساتھ آیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں ابتدا اسلام میں سے۔ ایک طرف سے مسلمان نکلا لڑنے کے لیے، اور دوسری طرف سے اس کا باپ آیا، اور وہاں پہ صورتحال کیا تھی کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی کافر کو فی النار کرتا تھا تو مسلمانوں کا لشکر بلند آواز سے تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ اب جب ادھر سے ایک مسلمان اور ادھر سے اس نوجوان کا باپ نکلا، ان دونوں کی جنگ شروع ہوئی، اور اس مسلمان نے اس کے باپ کو تلوار کے وار سے قتل کر دیا، تو مسلمانوں نے نعرہ نہیں لگایا، اس بچے سے حیا کی وجہ سے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سگا باپ قتل ہوا ہے اور ہم خوشی سے نعرہ مارے۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ مسلمان نعرہ نہیں مار رہے تو آگے بڑھا اور خود اس نے بلند آواز سے تکبیر بلند کی کہ خدا سب سے بڑا ہے اور باقی تمام رشتے وہ سب نیچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نہیں بغض رکھیں گے علی سے، کیوں؟ اس لیے کہ علی سے بغض کی جڑ کہاں چھپی ہوئی ہے؟
اپنے مشرک رشتہ داروں کی گردنوں پر چلنے والی علی کی تلوار کی وجہ سے. اور بنو امیہ کے ساتھ تو بڑی پکی دشمنی تھی مولانا. ایک دفعہ جب حاکم شام نے خط لکھا اور اس میں بڑے وقت نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا, اس میں پہلے اس نے بڑے فضائل پڑھے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے قرآن نیزوں کو اٹھا کے دھوکہ دیا گیا. جب رسول اللہ چلے گئے تو رسول اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہستی تھی اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا. یہ لکھتا کیوں تھا؟ تاکہ مولا علی اس کا جواب دیں اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے. وہ ان کے خلاف بولے مولا, لیکن مولا نے پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جب وہ چلے گئے, ابو بکر دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد ان کے بعد جو سب سے افضل تھے پھر وہ آئے, پھر ان کے بعد جو سب سے افضل تھے پھر وہ آئے, اور اس کے بعد پھر تمہارا فتنہ آ گیا. یہ مولا سے کہہ رہا. اس کا جواب میں مولا نے کیا فرمایا کہ اگر ابو بکر میں کوئی خرابی تھی تو تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم شروع میں اسلام لائے تھے, تم تو تلوار کے ڈر سے اسلام لائے. ابو بکر و عمر و عثمان کا جو جن صحابہ کے جس طبقے میں شمار ہوتا ہے وہ سب سے پہلا طبقہ ہے جو ابتدا میں اسلام لائے تھے. تو مولا نے جو وہ جواب مولا سے لینا چاہتا تھا, توجہ فرما رہے ہیں, ہمیں بھی مولا سے سیکھنا چاہیے. جو وہ فتنے کے لیے مولا سے جواب لینا چاہتا تھا مولا نے وہ جواب نہیں دیا. مولا سے بڑا فتنہ شناس کون ہوگا؟ مولا نے فرمایا ابو بکر سے اور عمر سے اور عثمان سے اگر ان میں کوئی خرابی تھی تو لوگ تیری مذمت نہیں کریں گے, مجھے کہیں گے کیونکہ میرے طبقے میں ہے وہ. اور اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو اس سے تیری کوئی فضیلت نہیں بڑھتی, میرا تعلق تھا ان کے ساتھ, تیرے طبقے میں نہیں ہے وہ. مولا نے وہ جواب دیا کہ جس اس کو توقع نہیں تھی. پھر آپ توجہ فرمائیں, مولا کائنات سے کہتا ہے اے علی دنیا کی لالچ چھوڑ دے. دنیا کی محبت نے علی تجھے اندھا کر دیا. یہ مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے. کیوں؟ عوام کو چکر دینے کی. توجہ فرمائیں. اور یہ سارا خط لکھنے کے بعد آخر میں جو اس نے بات کی مولا سے, کہا کہ اگر تو نے میری نصیحتوں کو نہ مانا تو پھر یاد رکھ تیرا اور میرا فیصلہ تلوار کرے گی, میں تلوار لے کے آ رہا ہوں. تو مولا نے پچھلی باتوں کے بھی جواب دیے اور پھر آخر میں مولا اس حصے کا جواب پتہ کس طرح دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ پہلی باتیں کر کے تو نے مجھے رلایا ہے, لیکن تلوار کی بات کر کے تو نے مجھے ہنسا دیا. تلوار کی بات کر کے تو نے مجھے ہنسا دیا. تو مجھے کہتا ہے تلوار فیصلہ کرے گی, تو پھر یاد رکھ میرے پاس ابھی تک وہی تلوار ہے جس نے تیرے کئی رشتہ داروں کو فنار کیا. نہج البلاغہ میں مولا کا یہ خط موجود ہے, اس کا ایک حصہ موجود ہے جو امیر شام نے لکھا تھا, وہ خط وہاں موجود نہیں ہے, دیگر کتب میں موجود ہے. ادھر چونکہ صرف مولا کا کلام نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا. تو فرمایا کہ پھر اگر تلوار کا ہے تو پھر آ جا, میری تلوار ابھی تک انتظار میں ہے. یہ مولا کی جو دشمنی تھی اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ اے رسول آپ دنیا سے جائیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا مال آ گیا ہے اسلام میں, جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا, جو خالص ایمان والے نہیں ہیں, وہ پھر علی سے اور اولاد علی سے اپنے انتقام لیں گے. لہذا اللہ کے نبی نے ایک نہیں 20 فرامین 20 احادیث مولا کی شان میں وہ بیان کی کہ بتا دیا کہ میرے بعد جب بھی علی کا کسی سے مقابلہ ہوگا, جو بھی مقابلے میں ہو حق پر ہوگا تو علی ہوگا. اور ایک اور مثال بھی اسی سلسلے میں حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. عام طور پر رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں کم تذکرہ ہوتا ہے ان کا. ایک مشہور صحابی ہیں رسول اللہ کے, ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر. یہ بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جو ان کی زندگی ملتی ہے کتب میں
بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے اور چونکہ مالدار بہت تھے، ان کی ماں، ان کی والدہ بہت مالدار تھی، اور یہ کپڑے، اچھے کپڑے پہننے میں پورے مکہ میں مشہور تھے، ڈریسنگ مصعب سب سے اچھا لباس پہنتے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جب مدینہ سے دعوت ملی رسول اللہ کو، تو اسلام کی تبلیغ کے لیے جن صحابہ کو بھیجا تھا ان کے انچارج حضرت مصعب ابن عمیر تھے کہ آپ پہلے جائیں اور مدینے والوں کو ہمارے آنے سے پہلے اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب نے جب اسلام قبول کیا، جن کو ناز و نعم میں رہنے کی عادت ہو تو ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس عبد خدا کے دل میں جب ایمان اترا، رسول اللہ کی دعوت اس کے دل میں اتری اور اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کی ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور کہا کہ نکل جا اسی کے پاس جس کا کلمہ پڑھتا ہے، آج کے بعد ہماری کسی چیز سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کفر میں بہت پختہ ہوتے ہیں۔ نکال دیا بیٹے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، جب تعمیر ہو رہی تھی تو اچانک صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مصعب کو دیکھو۔ مدینہ میں سب نے دیکھا مصعب کے کپڑے پھٹے ہوئے اور کیچڑ لگا ہوا، چہرے پر بھی بدن پر بھی بری حالت، بال خراب، میل کچیل بدن پہ لگا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصعب کو دیکھ کر رو رہا ہوں، میں نے مکے میں بھی اسلام سے پہلے اس کو دیکھا ہے، اس کے کپڑے پہننے کے انداز کو، اس کی چمک دمک کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے۔ آج دیکھو خدا کے دین کی خاطر مصعب کی کیا حالت ہوگی۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور اس وقت یہ حالت تھی مسلمانوں کی کہ مصعب کے پاس جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ان کے پورے بدن کو نہیں ڈھانپ رہا تھا۔ جب ان کو کفن دیا جانے لگا، آپ کو پتہ ہے شہید کو اسی کے لباس میں کفن دیتے، تو جب مصعب کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھاس وغیرہ اور پتے وغیرہ ڈال کر مصعب کو دفنا دو۔ آپ جب جاتے ہیں احد کے میدان میں، جاتے ہیں مدینہ جانے والے، تو وہاں پر ایک قبر حضرت مصعب ابن عمیر کی بھی موجود ہے۔ اس مصعب ابن عمیر نے اسلام کیسا قبول کیا؟ غزوہ بدر جب ہوئی، جنگ تمام ہوئی، تو مسلمان قیدی بنا رہے تھے کفار کو اور ان کے ہاتھ وغیرہ باندھے جا رہے تھے۔ کفار کے لشکر میں مصعب کا سگا بھائی بھی موجود تھا، سگا بھائی، اسی ماں کا بیٹا جس ماں کا مصعب بیٹا۔ اس مصعب کے بھائی کے ایک مسلمان ہاتھ باندھ رہا تھا قیدی بنانے کے لیے کہ اس بھائی کی نگاہ پڑی اپنے بھائی مصعب پر اور اس کو امید لگی میرا بھائی ہے تو آ کر کچھ میری مدد کرے گا۔ اس نے مصعب کو آواز دی بھائی کہہ کر، مصعب نے سنی اور چلتے ہوئے پاس آئے اور بغیر اپنے بھائی کی طرف آنکھ اٹھائے اس مسلمان کو جو اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا اسے فرمانے لگے کہ میرے بھائی اس کو کس کے بعد اس کو چھڑانے کے لیے اس کی ماں سے بڑا پیسہ ملے گا۔ اپنی ماں کے بارے میں، اپنے سگے بھائی کی، اس کو کس کے بعد اس کی ماں چھڑائے گی، وہ بڑی مالدار ہے، تو پھر مسلمانوں کو بہت سارے پیسے ملیں گے اس کو چھڑوانے کی وجہ سے۔ اس کے بھائی کو غصہ آیا، اس نے کہا مصعب تو میرا بھائی ہے۔ مصعب نے فرمایا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد میرا یہ بھائی ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرا بھائی یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ۔ اے رسول، آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو حقیقت میں اللہ پر اور قیامت پر ایمان لا چکے ہو اور پھر اللہ سے جنگ کرنے والوں سے بھی محبت دل میں رکھے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خاندان ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اور اللہ نے ایک خاص روح سے ان کی تائید کی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے خدا سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی۔ اب سنیے کہ فقط رسول اللہ کے زمانے میں ایسے مومن نہیں تھے، مولا کائنات کو بھی ایسے لوگ ملے۔ ایک حبشی غلام مولا کا محب، یہ فخر رازی ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہے۔ سورہ کہف کی ایک آیت کے ذیل میں مشہور آیت ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت مبارکہ کے ذیل میں فخر رازی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک حبشی غلام تھا غلام لیکن تھا محب علی، اس سے خطا ہوئی، اس نے ایک چوری کر لی، ایمان دیکھیے، اس نے چوری کر لی اور اس کو لایا گیا پکڑ کر مولا کائنات کے پاس، مولا کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مولا نے اسے پوچھا اسرقت، تو نے چوری کی؟ اس نے کہا میں نے چوری کی۔ مولا نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تصور کریں، ہاتھ کاٹ دیا، یہ وہاں سے نکلا کٹا ہوا ہاتھ لے کر گلی میں چلتا جا رہا۔ تو ظاہر ہے جو منافق ہوتے ہیں، فتنہ گر ہوتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں تانا دینے کے لیے۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن الخوارج میں سے، فتنہ گروں میں سے، اس نے جب حبشی کا کٹا ہوا دیکھا، پتہ تھا کہ یہ علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ پتہ تھا کس نے ہاتھ کاٹا ہے؟ یہ کہتا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ تو یہ حبشی غلام جواب سنی حبشی غلام کا، کہتا ہے جواب کیا دیا؟ قصیدہ پڑھ دیا مولا کی شان کا، کہتا ہے قطع یدی من هو امیر المؤمنین ویعصوب المسلمین وختن الرسول وزوج البتول، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امیر ہے مومنین کا، جو سردار ہے مسلمین کا، جو داماد ہے رسول کا، اور جو شوہر ہے بتول کا۔ محبت علی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، زخم تازہ ہے، لیکن تب بھی دل میں علی کی نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے کہا علی نے ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم سے بچایا، اس کا احسان ہے مجھ پر۔ علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم سے، نار جہنم سے مجھے نجات دی ہے، میرے مولا کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ ہے محبت علی۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے جب سے اللہ کے اس سچے رسول نے مجھے بتا دیا کہ مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں بغیر وجہ بتائے مومن کو تلوار کے وار کر کے اس کی مثلا ناک کاٹ دوں، اس کے بدن کا کوئی عضو کاٹ دوں، تو بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور منافق کو اگر میں ساری دنیا بھی دے دوں تب بھی اس کے دل میں میری محبت نہیں جائے گی۔ توجہ فرما رہے، یہ ہے مولا کائنات۔ بس یہ جو حدیث ہے رسول اللہ کی، جو اہل سنت کتب میں صحیح مسلم اور دیگر معتبر کتب میں موجود ہے اور ناقابل تردید و انکار حدیث ہے، یہ حدیث ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے اللہ کی کتاب کی اس آیت سے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان چلا گیا پھر اس کو اپنے خدا کے دشمن رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، پھر جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں پھر وہ اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سلمان و منا اہل البیت، یہ کب فرمایا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں حضرت سلمان کچھ دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ کو پتہ ہے قریش مکہ میں اور عربوں میں بڑا ٹرینڈ تھا اپنے خاندانوں میں فخر کرنے کا، اور اللہ نے قرآن میں بھی روکا ہوا ہے کہ اب جب حج کر لو تو اپنے خاندانوں کی تعریفیں نہیں کرو، اپنے باپ دادوں کی تعریفیں نہیں کرو، میرا باپ یوں تھا، میرا دادا یوں تھا، اب کہو میرا اللہ یوں ہے، اب خدا کی تعریفیں کرو جیسے پہلے باپ دادوں کی کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو کنڈیم کیا۔ تو یہ بعض افراد بیٹھے تھے، بات چل پڑی،
تو سب بتانے لگے میں فلان ابن فلان، میرا قبیلہ یہ، میں فلان یہ، میں فلان یہ. سب نے باری باری اپنی تعریفیں کی، خاندان کی، باپ دادوں کی. تو آخر میں حضرت سلمان رہ گئے. سب نے سلمان سے پوچھا، سلمان وہاں کے نہیں تھے، فارس سے تھے، ایران سے آئے ہوئے. انہوں نے سلمان سے پوچھا سلمان تو بھی اپنا خاندان بتا. حضرت سلمان نے فرمایا میرا خاندان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے بس. میرا خاندان یہ ہے کہ پہلے میں خدا سے دور تھا، رسول اللہ نے مجھے خدا سے نزدیک کر دیا. میں بس اسی خاندان کو جانتا ہوں. یہ خبر پہنچی رسول اللہ تک، یہ خبر پہنچی رسول اللہ تک کہ لوگ خاندانوں پہ ناز کر رہے تھے، اور سلمان نے اپنے دین پر ناز کیا. وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان کا کوئی فخر نہیں رہ گیا سوائے اسلام کے، سوائے دین کے. سلمان کو نہ اپنے باپ پر فخر ہے، نہ اپنے دادے پر، نہ اپنے قبیلے پر. بس سلمان اس مقام پر ہے کہ میں سلمان کو سر پر یہ تاج رکھتا ہوں، سلمان منا اہل البیت. توجہ فرما رہے ہیں، ان احادیث کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ. ایک شخص آیا، معروف ہے، عمرو ابن عاص. کتب اہل سنت کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سب کی سب روایات جو سنا رہا ہوں کتب اہل سنت کی روایات ہیں. عمرو ابن عاص کو کسی جنگ پہ بھیجا گیا. اس جنگ پر انہوں نے کوئی کارنامہ کیا، اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ رسول اللہ اس بات پر مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. یہ آیا رسول اللہ کی محفل میں، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرق مقامات کا کیسے کرتے ہیں. یہ آیا اور ان صحابہ کے سامنے اس محفل میں رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے چند نام لیے. ان ناموں میں علی کا نام نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے لوگوں کے نام لیے، اپنے صحابہ کے نام لیے جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان ناموں میں علی کا نام نہیں لیا. رسول اللہ نے صحابہ سے خطاب فرمایا، صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں اسے اپنے صحابہ کا بتا رہا ہوں، یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وَيَسْأَلُ عَن نَفْسِي يَسْأَلُنِي عَن نَفْسِي، میں تو تمہیں لوگوں کا بتا رہا ہوں، تو مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کرتا ہے، میرے نفس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے. یہ مقامات کا فرق ہے. خدا جنہیں سمجھا دے اس پر خدا کی رحمت، اور جن کو سمجھ میں نہ آئے خدا بند عالم ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت تقریباً تمام ہو چکا. اللہ کے نبی کے جو سچے اصحاب تھے انہوں نے بھی کوئی کمی نہ چھوڑی. جب دین ان کے دل میں اترا تو ان کے لیے سب کچھ ان کا دین تھا. جو اپنا مقصد زندگی قرآن سے لیتے تھے، جو اپنا مقصد زندگی آل رسول سے لیتے تھے، اور وہی قدردان ثابت ہوئے آل رسول کے. اگرچہ تھے بہت کم، تھے بہت تھوڑے. آپ ادیان کی تاریخ دیکھ لیں، اکثر موقعوں پر حق و باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے والے قلیل ہوں. جن کو فتنے گمراہ نہ کر سکیں، اپنے راستے سے نہ ہٹا سکیں، اور وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے اسی صراط مستقیم پر، اور اپنے رہبر کو پہچانتے ہو. قرآن ان کے پاس ہو، قرآن کے وارثوں کا دامن ان کے پاس ہو، تو وہ گمراہ نہیں ہوگی. ورنہ اگر کوئی کہے میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو جب معرفت امام نہیں رکھتا ہوگا، معرفت اہل بیت نہیں رکھتا ہوگا، تو اسی قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گا.
لیکن جو جانتا ہو کہ اس قرآن صامت کا حکم قرآن ناطق سے لینا ہے، ساری کائنات دھوکہ کھا جائے گی، قرآن ناطق کی بات پر کان دھرنے والا دھوکہ نہیں کھائے گا۔ مالک اشتر دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مالک اشتر سے بھی بہت سارے لوگوں کو بغض ہے، اور بغض کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح مولا علی رسول اللہ کے حکم کے بعد دیکھتے نہیں تھے سامنے کون سی شخصیت ہے، کون سا سردار ہے، کس کا رشتہ دار ہے، اسی طرح مالک اشتر کو بھی جب مولا کا حکم مل جاتا تھا پھر مالک بھی نہیں دیکھتے تھے سامنے والا کون سا مقام رکھتا ہے۔ اور مالک کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ مولا کائنات نے مالک اشتر سے خطاب کر کے فرمایا تھا، مالک تو میرے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں اللہ کے نبی کے لیے تھا۔ یعنی جب میں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کو پتا ہوتا تھا جو کہوں گا اور کوئی کرے نہ کرے علی نہیں چھوڑے گا، اور جب تک تو ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں جب میں کہہ دوں گا اور کوئی سوچے یا اگر مگر کرے، لیکن مالک اگر مگر نہیں کرے گا۔ اسی طرح کربلا والوں نے مثالیں قائم کی کہ ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مقام، نہ کوئی عہدہ۔ ان کے لیے سب سے قیمتی وہ راستہ ہے جس کی رہنمائی حسین نے کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو ایک بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت تھی رسول اللہ کو حسین سے اور حسین کو رسول اللہ سے، اور اس محبت کی شدت آپ اس حدیث میں احساس کر سکتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ جن کو اس کی تفسیر سمجھ آ جائے کہ میں حسین سے ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، وہ بھلا کب کہہ سکتا ہے کہ حسین حق پر نہیں تھا؟ رسول نے فرمایا ہے میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کو اتنی محبت تھی اپنے نانا سے، اتنا شوق تھا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا حسین کو، کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو بولتا تھا تو رسول اللہ کی طرح، جو دکھتا تھا تو رسول اللہ کی طرح، جو چلتا تھا اخلاق تھے تو رسول اللہ کی طرح۔ علی اکبر عطا کیا۔ مکاتب کی کتب میں ملتا ہے کہ دو بڑے حسین جوان تھے بنو ہاشم کے، ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا نام ابو الفضل العباس تھا۔ یہ دونوں جوان جب بازار میں نکلا کرتے تھے، تو جب لوگ بازار میں ان کی نظریں ان کے چہروں پر پڑتی تھی تو دکانداروں کو چیزیں بیچنا بھول جاتا تھا اور خریداروں کو چیزیں خریدنا بھول جاتا تھا، اور ان کے چہروں کی طرف دیکھا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ بھلا کوئی بتا سکتا ہے اکبر زیادہ حسین ہے یا عباس زیادہ حسین ہے؟ مختصر کروں، سفر کربلا جاری ہے۔ ایک باپ ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور ساتھ ساتھ ایک بیٹا چل رہا ہے۔ چلتے چلتے بیٹے کے کانوں سے بابا کی آواز ٹکرائی، 3 مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس اطاعت گزار بیٹے نے، حسین کے اسماعیل نے سوال کیا بابا سے، بابا آپ نے اچانک کلمہ استرجاع پڑھا۔ حسین نے فرمایا میں نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی ہے جو یہ کہہ رہا تھا
تھا، وہ غیبی آواز کہہ رہی تھی یہ قافلہ اپنی موت کی طرف رواں دوا ہے، یہ قافلہ اپنی موت کی طرف رواں دوا ہے۔ اس اطاعت گزار بیٹے نے ایک سوال کیا، السنا علی الحق، بابا مگر ہم حق پر نہیں ہیں۔ باپ نے جیسے ہی جواب دیا ہم حق پر ہیں، فرمایا اذا لا نبالی بالموت، بابا پھر ہمیں کیا پرواہ موت کی، ہمیں کیا ڈر موت کا۔ یہ اسی کا رب پوتا ہے کہ جو فرمایا کرتا تھا ابو طالب کے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ بس عزادارو، عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا۔ آپ نے آیات کا قرآن سنی ہے کہ تم اس وقت نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خدا کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حسین کے اصحاب نے تو کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے ہم کسی ہاشمی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عزاداروں، جب حسین کے سارے جانثار ساتھی شہید ہو چکے تو جو حسین کو سب سے پیارا تھا سب سے پہلے اسے خدا کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ حسین کی 18 سال کی کمائی، یہ علی اکبر یہ چلتے ہوئے بابا کے پاس آئے، فرمایا حل لی رخصہ، بابا مجھے جانے کی اجازت ہے میدان جنگ میں۔ امام حسین نے اکبر پر ایک نگاہ ڈالی، مقتل کے الفاظ ہیں نظر نظرت آئس منہ، حسین نے اس طرح نگاہ ڈالی جیسے کوئی مایوس کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، ایک حسرت بھری نگاہ اکبر پر ڈالی۔ اس کے بعد امام حسین نے اکبر کو لباس جنگ پہنایا۔ جب اکبر جانے لگے ایک دفعہ امام حسین نے فرمایا اکبر ایک دفعہ جا کر بیویوں سے الوداع کر۔ اکبر خیام کی طرف روانہ ہوئے، بیویوں کے پاس پہنچے، بیویوں سے اجازت مانگی۔ بس مقتل کے فقط یہ الفاظ آپ کو بتانا چاہوں گا، مقاتل میں لکھا ہے جب اکبر بیویوں سے الوداع کر کے نکلے تو خیموں میں کوہرام بپا ہوا، واہ غربتا، اکبر ہماری غربت پر رحم کر، اکبر ہماری بے وطنی پر رحم کر، اکبر آپ نہیں جا رہے، گویا رسول اللہ ایک بار پھر ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ مقاتل میں لکھا ہے اکبر خیموں سے نہ نکلے، ایسا لگتا تھا جیسے خیموں سے کوئی جنازہ نکلا ہو۔ حسین نے سوار کیا بیٹے کو گھوڑے پر اور الوداع کیا۔ عزاداروں، جب قاسم آئے تھے، جب دیگر آئے تھے، اون محمد آئے تھے تو حسین نے تردد کیا تھا اجازت دینے میں، لیکن اکبر کو اجازت دینے میں تردد نہیں کیا۔ لیکن عزاداروں، مقتل میں لکھا ہے جب یہ جوان گھوڑے پر چلنے لگا ایک دفعہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، اکبر نے پلٹ کر دیکھا حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، فرمایا اکبر محلن محلہ، اکبر تھوڑی دیر رک جا، اکبر تھوڑی دیر رک جا، شاید ایک دفعہ نانا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زیارتوں پر جاتے ہیں نا عزاداروں، جب آپ نے واپس آنا ہوتا ہے ایک دفعہ آخری زیارت کے لیے روزے پر جاتے ہیں تاکہ ایک دفعہ جی بھر کے روزے کو دیکھ لیں، زری کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیں۔ حسین بھی ایک دفعہ پھر حسن رسالت کی زیارت کرنا چاہتے تھے، پر فرمایا اکبر ایک بار واپس آؤ، ایک بار واپس آؤ۔ اکبر واپس آئے، فرمایا بابا ابھی تو خود اجازت دی تھی۔ حسین فرماتے ہیں بس ایک بات اکبر بیٹا تم سے کہنی تھی۔ بابا فرمائیے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا جب جہاد کو شروع کرنا، جب میدان جنگ میں ہونا، بس جب بھی موقع ملے پلٹ کر اپنے باپ کی طرف دیکھتے رہنا، مجھے تمہارا چہرہ دکھائی دیتا رہے۔ اکبر نے الوداع کیا عزاداروں، حسین ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے، اپنے جوان کی شجاعت دیکھنے لگے۔ اکبر نے حملہ کیا، گرد و غبار اڑا، اچانک مقتل نے لکھا ہے اچانک گرد و غبار میں سے امام حسین نے دیکھا علی اکبر واپس آ رہے ہیں، اپنے بابا کے پاس آئے۔ عزاداروں، ایک جملہ بولا، یا بتا اے میرے بابا، العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وثقل الحدیث اجہدنی،
اور اس لوہے کے وزن نے مجھے تھکا دیا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی ملے گا۔ حسین نے فرمایا علی اکبر پانی کہاں، علی اکبر پانی کہاں؟ بس امام نے فرمایا اصغر پانی پینا چاہتے ہو، ایک دفعہ اپنے چہرے کو میرے قریب لاؤ، اپنی زبان کو میری زبان میں رکھو۔ اکبر نے زبان بابا کے چہرے میں رکھی، ایک دفعہ واپس زبان باہر نکال لی۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں حسین نے اب کی بار کس جملے سے الوداع کیا؟ فرمایا علی اکبر آپ چلے جائیے، اب آپ کو آپ کے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اب یہ دنیا کا پانی آپ کے لیے نہیں ہے، اب آپ کے لیے حوض کوثر ہے۔ جب نانا سے ملاقات کرو تو مظلوم نواسے کا سوال کا سلام نانا کو پہنچا دینا۔ بس اب کی بار عزادارو جب علی اکبر گئے تو واپس نہیں آئے، گرد و غبار اڑا، گرد و غبار کے اندر سے اچانک ایک آواز بلند ہوئی، علیک منی السلام یا ابتا، اور میرا بابا حسین، علی اکبر کا آخری سلام۔ ایک ظالم نے علی اکبر کی گردن میں تیر مارا، ایک نے علی اکبر کے پہلو میں برچھی ماری، عزادارو تیر علی اکبر نے پیچھے سے کھینچ کر نکال لیا، لیکن گھوڑے پر جھولنے لگے، گھوڑے پر جھولنے لگے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اور اس کے بعد عزادارو وہ وقت آیا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، اپنے بابا کو آواز دی، فرمایا بابا ادرکنی، آئیے علی اکبر کی خبر لیجئے، ھذا رسول اللہ یقرئک السلام، بابا میں نے زیارت کر لی اپنے نانا کی، یہ دیکھیے میرے نانا میرے استقبال کو آئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، مقاتل میں مختلف طریقوں سے لکھا ہے کہ حسین کس طرح علی اکبر کی لاش پر پہنچے، بس مقتل میں یہ لکھا ہے جب حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو دیکھا کہ بی بی زینب پہلے سے اکبر کی لاش پر بیٹھی ہے۔ حسین نے بی بی سے فرمایا بہن زینب صبر کیجئے، بہن زینب صبر کیجئے، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہ آئیے۔ بی بی کو خیمے میں چھوڑ کر حسین واپس آئے۔ میں ان الفاظ کی تکرار نہیں کرتا کہ حسین کس طرح سے اکبر کی لاش تک پہنچے، بس جب اکبر کی لاش پر آئے، مقتل کے لفظ ہے وضع خدہ علی خد، حسین نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھ دیا، اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو آخری جملہ سن لو، حسین نے جب لاش علی اکبر کو خیموں میں لے جانا چاہا، مقاتل والوں نے لکھا اگر سر کی طرف سے اٹھاتے تھے تو پیر کربلا کی زمین پر رہ جاتے تھے، اگر پیروں کی طرف سے اٹھاتے تھے سر کربلا کی زمین پر رہ جاتا تھا۔ بس عزادارو آخری جملہ، عزادارو آخری جملہ، ایک عالم فرما رہے تھے کہ جب علی اکبر کا سر شام کے اس لعین کے دربار میں پہنچا جو شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا، اس نے علی اکبر کو جب نیزے پر دیکھا تو کہتا ہے یہ کون ہے، یہ سر کس کا ہے؟ بتانے والے لعینوں نے بتایا یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ عزادارو اس لعین نے کہا بس یہ آخری جملہ سن لیجئے، یہ آخری جملہ سن لیجئے۔ اس لعین نے کہا اس کو مارنے کے بعد پھر حسین کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین خود بخود مر جاتا، جس کا اکبر جیسا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے پھر اس باپ کو مارنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔